السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کا قصہ ذرا دل تھام کے سننا، کیونکہ آج کا قصہ بڑا ہی زبردست ہے، درد بھرا ہے، سبق آموز ہے، اگر یوں کہوں کہ رلا دینے والا ہے، جھنجھوڑ دینے والا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ آج کا قصہ ہم سب کو ایک ایسی ہستی کے بارے میں یاد دلائے گا جس کے بنا ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں، جو ہمارے وجود کا ذریعہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ نظر انداز ہوتا رہتا ہے، اگنور ہوتا رہتا ہے، وہ ہر رشتے کا بنیاد بھی ہے۔ تو قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کا بیٹا یوروپ میں کئی سالوں سے جاب کر رہا تھا اور یہاں باپ کا اسپتال میں کئی دنوں سے علاج چل رہا تھا، لیکن اس کا مصروف بیٹا اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ جبکہ 1 سال پہلے ماں بیمار تھی تو بیٹا خاص وقت نکال کر ماں سے ملنے آیا تھا۔ باپ نے بہت دنوں تک بہت انتظار کیا، لیکن بیٹا آخر تک نہیں آیا۔ آخر باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے بیڈ کے نیچے سے ایک کاغذ ملا۔ باپ نے بیماری کے زمانے میں اپنے بیوی کے نام بلکہ ساری دنیا کے لیے چند لائنیں لکھی تھی۔ وہ لائنیں کیا تھی؟ ایک باپ کا درد تھا، بلکہ ایک باپ کا نہیں، سارے باپوں کا وہ درد تھا۔ آپ وہ لائنیں سنیے، اس کے بعد میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے لیے کاغذ پر چند جملے لکھتا ہے، ایک میسیج لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ تم اور میں کبھی بیوی اور شوہر تھے، پھر تم ماں بن گئی اور میں باپ بن کر رہ گیا۔ تم نے گھر کا سارا نظام سنبھالا اور میں نے کاروبار سنبھالا، پھر تم گھر سنبھالنے والی ماں بن گئی اور میں کمانے والا باپ بن کر رہ گیا۔ بچوں کو چوٹ لگی تو تم نے گلے سے لگایا، میں نے سمجھایا تو تم محبت کرنے والی ماں بن گئی اور میں صرف سمجھانے والا باپ بن کر رہ گیا۔ بچوں غلطیاں کی تو تم نے ان کی حمایت کر کے، ان کا سپورٹ کر کے ایک اچھی ماں بن گئی، یعنی جذبات کو سمجھنے والی ماں بن گئی، اور میں نہ سمجھنے والا باپ بن کر رہ گیا۔ بابا ناراض ہوں گے، ابا ناراض ہوں گے، یہ کہہ کر تم اپنے بچوں کی بیسٹ فرینڈ بن گئی، ایک اچھی دوست بن گئی، اور میں غصہ کرنے والا باپ بن کر رہ گیا۔ تم سارا دن بچوں سے راز و نیاز کی باتیں کرتے کرتے، اپنا مستقبل محفوظ بناتے ہوئے، اپنا فیوچر سیکیور کرتے ہوئے بچوں کے دل و دماغ میں گھر کرتی چلی گئی، اور میں فقط گھر کا مستقبل اور فیوچر بنانے کے لیے اپنا آج برباد کرتا چلا گیا۔ تمہارے آنسوؤں میں ماں کا پیار نظر آنے لگا، اور میں بچوں کی آنکھوں میں فقط بے رحم باپ بن کر رہ گیا۔ تم چاند کی چاندنی بنتی چلی گئی، اور پتہ نہیں میں کب سورج کی طرح آگ اگلتا ہوا باپ بن کر رہ گیا۔ تم ایک رحم دل اور شفیق ماں بنتی چلی گئی، اور میں تم سب لوگوں کی زندگی کا بوجھ اٹھانے والا صرف ایک باپ بن کر رہ گیا۔ لیکن میں بتاؤں، میں بھی ایک باپ ہوں، ایک انسان ہوں۔ میرے سینے میں بھی اولاد کے لیے اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ ایک ماں کو ہے، جتنی کہ تم کو ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، بچوں نے ماں پر تو بہت پیار لٹایا، لیکن ایک باپ کو بھول ہی گئے۔ میں یہ شکایت اللہ سے ضرور کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہاں انصاف ضرور ملے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ قصہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ ایک انتہائی کڑوی سماجی اور معاشرتی تصویر ہے۔
بہت ہی کم مائیں ایسی آپ کو ملیں گی جو اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ کی قربانیاں اور ان کے باپ کا مقام بلند کر کے رکھتی ہے۔ بہت کم مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو یہ بتاتی ہے کہ کیسے ان کا باپ اپنے آگے کرنے والا بچوں کو کھلا کر خود بھوکا رہ جاتا ہے، کیسے ایک باپ سارا دن اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے مارا پھرتا ہے، در بدر بھٹکتا پھرتا ہے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ایک اچھا فیوچر کے لیے باپ کیا کیا قربانیاں دیتا ہے، کن تکلیفوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، کس طرح ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے باپ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، تب کہیں جا کر اولاد کسی قابل بنتی ہے۔ مگر بہت کم مائیں ایسی ہوتی ہے جو باپ کی قربانیاں اپنے بچوں کے دماغوں میں ڈالتی ہے۔ یہ ڈالنا چاہیے، مائیں ایسا نہیں کرتی۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ اولاد کو یہ باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب وہ خود باپ بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، میری چند باتیں آپ یاد رکھیں۔ باپ نیم کے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کے پتے کڑوے ضرور ہوتے ہیں لیکن گہرا سایہ اور ٹھنڈی ہوا اسی کے نیچے ملتی ہے۔ دنیا کی ساری اولادیں سن لیں، اولاد کے لیے باپ کبھی کبھی وہاں بھی ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں اولاد پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ گھر میں باپ کی آواز خدا کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ گھر کے دروازے کے باہر باپ کے جوتے دیکھ کر بھی حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے، جیب خالی بھی ہو تو منع نہیں کرتا۔ باپ سے زیادہ امیر میں نے نہیں دیکھا۔ باپ کا سایہ سر پر ہونا سورج کی طرح ہوتا ہے، گرم ضرور ہوتا ہے لیکن اگر چلا جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش اولاد کو یہ بات وقت پر سمجھ آ جائے۔ 4 دن بھی کوئی نبھا نہیں سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے، لیکن افسوس باپ کی نصیحت سب کو بری لگتی ہے لیکن باپ کی وصیت سب کو اچھی لگتی ہے۔ ہمیں کار کے انسٹالمنٹ یاد ہوتے ہیں، گھر کے انسٹالمنٹ یاد ہوتے ہیں، اپنے بیوی بال بچوں کے ہر چیز کا ہمیں یاد رہتا ہے لیکن باپ کے احسان یاد نہیں ہوتے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کے امن و شانتی کے لیے، ترقی و انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔